سورہ جمعہ کے آغاز میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یہ اللہ ہے کون؟ الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ اللہ ملک ہے یعنی بادشاہ ہے، یہ اللہ قدوس ہے یعنی بے عیب ہے، یہ اللہ عزیز ہے یعنی اقتدار والا ہے، یہ اللہ حکیم ہے یعنی جو کام بھی انجام دیتا ہے منصوبے کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور یہ اللہ وہی ہے جس نے مکے والوں میں محمد جیسا رسول بھیجا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، محمد جیسا رسول بھیجنے والا اللہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس رسول کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ لوگوں کو قرآن سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفسوں کو پاک بنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں حکمت کی تعلیم دے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ میرے اس نبی کے آنے سے پہلے ساری انسانیت کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھی۔ تو پورا دین چار باتوں میں ہے۔ میرے نبی کا پہلا کام قرآن سنائے، یتلو علیہم آیاتہ، نبی کا پہلا کام قرآن سنائے، دوسرا کام یزکیہم، نفسوں کو پاک کرے، دو کام ہو گئے، تیسرا کام یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے، چوتھا کام حکمت کی تعلیم دے۔ تو پورا دین چار چیزیں ہیں، قرآن، تزکیہ، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت۔ قرآن 1/4 ہے نا، تو اگر تنہا قرآن کو کبھی کافی سمجھ لیا تو 1/4 ہی دین ملے گا نا۔ کہ بھائی میرے اس خطاب سے مقصود تم نہیں ہو، تم تو میرے مانوس سننے والے ہو، تو میں اپنے مانوس سننے والوں کے وسیلے سے اپنے نامانوس سننے والوں تک قرآن کا پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ وہ ہے جس نے محمد جیسا رسول بھیجا، اور اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو آیات کی قرآن سنائے، لوگوں کے سامنے آیات کی تلاوت کرے، لوگوں کے نفسوں کو پاک بنائے، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے، لوگوں کو حکمت کی تعلیم دے۔ تو وہ قرآن سنانے والا، تم قرآن سننے والے، وہ تزکیہ کرنے والا، تم تزکیہ کروانے والے، وہ تعلیم کتاب دینے والا، تم تعلیم کتاب لینے والے، وہ تعلیم حکمت دینے والا، تم تعلیم حکمت لینے والے، نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے۔ بھائی ایک آیت مقام نبوت پہ سنو، مقام نبوت محمد پر، اور وہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں۔ بھائی نہ تم اس جیسے، نہ وہ تم جیسا، نہیں، نہ انبیاء اس جیسے۔ بھائی میں نے یہ جملہ مذاق میں نہیں کہا ہے، اور اس جملے کا ایک مفہوم ہے، اور وہ مفہوم اگر سمجھ میں آ گیا تو میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی۔ دیکھو دنیا میں اس وقت 5 ارب کی آبادی ہے، کوئی ہے ان میں نبی؟ بھائی نبوت ختم ہو گئی جب نبی کیا خاک آئے گا؟ اچھا جب نبوت جاری تھی تو کیا سب نبی تھے؟ نہیں، اللہ نے ساری انسانی مخلوق میں سے منتخب کیا ہے 1,24,000 نبیوں کو۔ بھائی یہی تو ہے، سب تو نبی نہیں بنائے، تو ساری انسانیت میں سے کتنے منتخب کیے؟ 1,24,000 نبی، اور ان 1,24,000 نبیوں میں سے اللہ نے منتخب کیے 313 رسول جو ہدایت کریں، پیغام پہنچائیں، اور ان 313 رسولوں میں سے اللہ نے منتخب کیے 5 اولو العزم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد رسول اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نئی شریعتیں لائے۔ تو 1,24,000 انبیاء سارے انسانوں میں سے منتخب کیے، 313 رسول نبیوں میں سے اٹھائے، ان 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم اٹھائے، اور 5 اولو العزم میں سے ایک خاتم النبیین اٹھایا۔ بھائی اب فیصلہ تم سے کرواؤں گا کہ سارے انسان نہیں کہہ سکتے کہ ہم نبیوں جیسے، نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسولوں جیسے، رسول یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اولو العزم جیسے، اور اولو العزم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم محمد جیسے۔ تو جب اولو العزم محمد جیسے نہ بن سکے تو یہ ملا محمد جیسے کیسے بن جائے گا؟ ملا کا عقیدہ اور ہے، قرآن کا عقیدہ اور ہے۔ نہیں میں لفظ بدل دوں، کل رات میں نے ایک جملہ کہا لاہور میں کہ میرا نبی آیا تھا کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے، اور ملا آیا ہے مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے۔ میں نے یہ جملہ کہا اور مجھے اس جملے پر اصرار ہے۔ میں اپنے جملے کو عین منشاء قرآن کے مطابق سمجھتا ہوں کہ اولو العزم پیغمبروں کی ہمت نہیں ہے، اولو العزم پیغمبروں کی کہ میرے محمد کا مقابلہ کر سکیں۔ نوح کی ہمت نہیں ہے کہ میرے محمد کے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں۔ بھئی کیا کمال کی بات ہے، کبھی پھر صحیح۔ ابراہیم کی ہمت نہیں ہے کہ ابراہیم وہ جو سارے نبیوں میں رسول کو چھوڑ کر افضل ہیں۔ ابراہیم کو پہچانتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام میرے نبی کو چھوڑ کر سارے نبیوں سے افضل ہیں، ان کی مجال نہیں ہے، ان کی۔ اب تم پوچھو گے کہ یہ میں جو دعوے کر رہا ہوں کہ ان کی مجال نہیں ہے تو کوئی دلیل بھی ہے؟ تو اب دلیل قرآن سے سن لو، بڑا پڑھا لکھا اور بڑا بیدار مجمع بیٹھا ہے، تو خدا کی قسم آف دا ریکارڈ، اب یہ موضوع میرے اس وقت کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھا، لیکن ذرا ابراہیم اور رسول کا موازنہ سنتے جاؤ۔ رب ارنی کیف تحیی الموتی، سورہ بقرہ کے آخر میں ہے۔ ابراہیم نے دعا کی کہ مالک مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔
रब्बे अरनी कैसा तुझे मौता, इब्राहिम की दुआ, परवरदिगार मुझे दिखला दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। काला अवलम तुमिन, कहा इब्राहिम, अल्लाह ने कहा इब्राहिम तुम्हें ईमान नहीं है? देखो देखो अल्लाह का लहजा बदल गया। यानी अजीब बात यह कि कुरान में अल्फाज तो है, लहजा नहीं है, और लहजे से लफ्ज के मानी मुय्यन होते हैं। कुरान में अल्फाज है, लहजा नहीं है, तो कोई गलत मानी भी ले सकता था। इसीलिए मेरे मोहम्मद ने कहा कि अकेला कुरान नहीं छोड़ूंगा जब तक आले मोहम्मद के लहजे को साथ में न जोड़ूं। आला आला अवलम तुमिन, इब्राहिम तुम जो ये दुआ मांग रहे हो कि मैं दिखला दूं कि मुर्दों को कैसे जिंदा करता हूं, तुम्हें ईमान नहीं है? आला बला, घबरा गए इब्राहिम, कहने लगे मालिक ईमान तो है, वल्लाकिन लयत्मइन्न क़ल्बी, मेरे कल्ब में इत्मीनान नहीं है। मैं अगर कहूं मेरा गिरबान थाम लो, मेंबर उठा के फेंक दो, लेकिन इब्राहिम कहे तो मान लो। इब्राहिम खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास, इब्राहिम ने अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, मेरे पास ईमान है, इत्मीनान नहीं है। आला कहानी नहीं कुरान है। फखुद अरबाता मिन अत-तैर फसुरहुन्ना इलैक सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़ा सुम्मा उदउहुन्ना यातीनका सय्या। अच्छा इब्राहिम, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे अंदर इत्मीनान पैदा हो जाए, तो 4 परिंदे लो, उन परिंदों को अपने आप से मानूस करो, जब वो मानूस हो जाए तो उनको काट डालो, और जब वो कट जाए तो उनके गोश्त को मिलाओ, और मिलाने के बाद जब तुम्हारी बस्ती के चारों तरफ जो पहाड़ियां हैं उनकी चोटी पे थोड़ा थोड़ा गोश्त रखाओ। क्या कमाल का वाकया है, कहानी नहीं है, कुरान है। इब्राहिम इब्राहिम इब्राहिम, परिंदे लो, उन्हें मानूस करो, उन्हें काटो, उनके गोश्त को मिलाओ, और गोश्त को मिलाने के बाद बस्ती के चारों तरफ जो पहाड़ियां हैं उनकी चोटी पे थोड़ा थोड़ा गोश्त रखाओ, नीचे उतरो, और नीचे उतरने के बाद उन्हें आवाज दो, वो जिंदा होकर तुम्हारी बारगाह में आ जाएंगे। उस वक्त तुम समझोगे कि मुर्दे को कैसे जिंदा किया जाता है। भाई रुके रहना। इब्राहिम ने 4 परिंदे लिए, उन्हें मानूस किया, जब वो मानूस हो गए उन्हें काटा, उन चारों के गोश्त को मिलाया। इब्राहिम की बस्ती के चारों तरफ 7 पहाड़ियां थी। इब्राहिम गए, थोड़ा थोड़ा मिला हुआ गोश्त, जानवरों का मिला हुआ गोश्त पहाड़ों की चोटियों पर रखा, नीचे उतरे, और नीचे उतरने के बाद उन्होंने आवाज दी, आए मुर्दा जानवरों हलुम्मु इलैया, मुर्दा जानवरों मेरे पास आ जाओ। अब मैं जुमला तुम्हें हदिया कर रहा हूं, वो मुर्दा जानवर थे जो नबी के पुकारने पर जिंदा होकर पहाड़ से नीचे उतर आए। तो ये तो कुरान है ना कि वो मुर्दा जानवर नबी के पुकारने पर जिंदा होकर पहाड़ से नीचे उतर आए। तो अगर नबी किसी इंसान को पुकारेगा तो वो तो यकीनन वापस आ जाएगा ना। भाई यही रोकना था, अब इत्मीनान आ गया। इब्राहिम के पास ईमान था, इत्मीनान नहीं था। तय हो गई बात। और अब मेरा मोहम्मद, भाई रुके रहना, खुदा की कसम मजाल नहीं है इब्राहिम की कि मेरे नबी के मुकाबले में खड़े हो जाएं। इब्राहिम के पास ईमान है, इत्मीनान नहीं है। और मेरा और तुम्हारा रसूल, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिके राज़ियतन मर्ज़िया, ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद अपने अल्लाह के पास वापस आ जा। इब्राहिम खुद कह रहे हैं कि मेरे पास इत्मीनान नहीं है, या अल्लाह कह रहा है तेरे पास इत्मीनान है। देखो मैं भी बड़ा परेशान हूं अपने आलम ग्लोबल, मैं तो ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात किया करता हूं। आलम इस्लाम जितना बड़ा भी आलम इस्लाम है, कलेमा पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, और बहस करते हैं मासूम था मासूम नहीं था। अच्छा क्या ये बहस नहीं है कि रसूल जिंदा है या जिंदा नहीं है? बहस है ना, है। अच्छा असर की अजान हो गई, होगी हो गई, सुनिए अजान, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। वो मुअज्जिन, अल्लाह उसे जिंदा रखे। मुअज्जिन क्या कह रहा है कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे लेकिन इंतकाल फरमा गए हैं। मकाम मोहम्मद तो समझो, समझो मकाम मोहम्मद को, तो फिर मैं यहां से आगे बढ़ जाऊं। भाई मुअज्जिन के मुंह से क्या निकल रहा है? अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। और मुअज्जिन के दिल में क्या है कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे लेकिन इंतकाल फरमा गए। क्या ये तर्जुमा दुरुस्त है? सारा मजमा हंसा था मेरे इस तर्जुमे पर। अच्छा भाई तो तुम्हारे नजदीक तो ये तर्जुमा दुरुस्त नहीं है। अच्छा तो सही तर्जुमा क्या है? अब ये सारा मजमा कहेगा कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो ये मुअज्जिन जबान से कह रहा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और दिल में है कि थे। ये लाउड स्पीकरों से आजान देने वाले जबान से कह रहे हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और दिल में अकीदा है कि थे। जहां जबान और दिल में इख्तिलाफ हो जाए उसका नाम इस्लाम नहीं है, मुनाफिकत है। नहीं क्या अभी हयात रसूल पर किसी दलील की जरूरत है? भाई ये खुदा के कसम अजीब दोहरे मेयार वाले लोग हैं, ये अजीब दोहरे मेयार के लोग हैं। नऊज़ुबिल्लाह रसूल मर गया। अच्छा रसूल मर गया, कहेंगे हाँ रसूल मर गया। अच्छा भाई रसूल तो मर गया लेकिन शहीद जिंदा या मुर्दा? तो फैसला हो जाए, हर गली कूचे में फैसला हो जाए कि रसूल जिंदा या रसूल मुर्दा, फैसला हो जाए। अच्छा तो नऊज़ुबिल्लाह कहने वालों ने कहा नहीं रसूल जिंदा नहीं। अच्छा छोड़ो जिंदा है या नहीं, वो मेरा मौजूद नहीं। शहीद जिंदा है या नहीं? जिंदा है। अच्छा इसको तो सब मानते हैं कि शहीद जिंदा है। मैंने कहा क्यों मानते हो? कहा कुरान में 2 जगह लिखा है कि शहीद जिंदा है। ठीक, अच्छा मैंने भी मान लिया कि शहीद जिंदा है। अच्छा मैंने पूछा हाथ जोड़ के मुल्ला से कि भाई शहीद कहते किसे हैं? कहने लगा जो रसूल अल्लाह के हुक्म पे गर्दन दे दे वो शहीद है।
تو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ جو رسول کے ایک حکم پہ عمل کر لے وہ تو زندہ ہو، اور خود رسول مر جائے، یہ کون سا اسلام ہے؟ تو اب معصوم ہے، معصوم نہیں ہے، زندہ ہے، مردہ ہے، نوری مخلوق ہے، نوری مخلوق نہیں ہے. سب سے بڑا ایشو تو یہی ہے کہ محمد رسول اللہ بشر ہے یا نور ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے تو نہیں معلوم کہ وہ بشر ہے یا نور ہے، یہ میرا موضوع سخن نہیں ہے. لیکن اس آیت کو کہاں لے جاؤ گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، فیصلہ تم سے کرواؤں گا کہ میرا نبی بشر ہے یا نور. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد، ارجعی، واپس آ جا، واپس. کس سے کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ سے. کیا کہہ رہا ہے؟ واپس آ جا. یہ نہیں کہا کہ آ جا محمد، آ جا نہیں، واپس آ جا. آ جا میں اور واپس آ جا میں فرق سب جانتے ہیں. امام بارگاہ میں آئے ہو، امام بارگاہ میں آئے ہو، گھر واپس جاؤ گے. امام بارگاہ میں آئے ہو، امام بارگاہ میں واپس نہیں آئے. امام بارگاہ میں آئے ہو، گھر جاؤ گے، واپس جاؤ گے. اللہ نے پیغمبر سے یہ نہیں کہا کہ حبیب تو آ جا. نہیں نہیں نہیں، آ جا نہیں، واپس آ جا. یہ واپس بتلا رہا ہے کہ محمد کا گھر زمین پہ نہیں ہے. یہ واپس بتلا رہا ہے کہ میرے نبی کا گھر زمین پہ نہیں ہے، اس کا وطن ہے عرش الہی. تو آپ بیعت نہ کرو کہ وہ خاکی تھا یا نوری. بھائی وہ عرش کا رہنے والا ہے. اگر وہاں خاک ہوگی تو خاکی ہوگا، اگر وہاں نور ہوگا تو نوری ہوگا. سب سے بڑا ایشو تو یہی ہے کہ محمد رسول اللہ کو کیسا مانا جائے. تو بھائی ویسا مانو جیسا قرآن بتلا رہا ہے. قرآن مجید نے ابراہیم کا مقام بھی بتایا، میرے نبی کا مقام بھی بتایا، اور قرآن مجید نے آواز دی جاؤ دیکھنا. میں نے کہا نا کہ اولو العزم پیغمبر میرے نبی کے مقابلے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو کیا بھول گئے؟ اذهب الی فرعون انه طغى، سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20واں سورہ. اور یہ میری ایک خواہش ہے کہ یہ جو آیتیں پڑھ رہا ہوں مجلس کے اختتام کے بعد حوالے نوٹ کرو، اور جانے کے بعد ترجمے والے قرآنوں میں دیکھنا کہ میں نے کہیں ترجمے میں ڈنڈی تو نہیں مار دی. یعنی ضروری ہے، ضروری ہے. اور ظاہر ہے کہ جب سے یہ طے کیا ہے بزرگوں نے کہ قرآن کافی ہے، تو ہم نے بھی کہا کہ دلیل قرآن ہی سے دیں گے، حدیث سے نہیں دیں گے. حدیث سپورٹ میں آئے گی، تائید میں آئے گی، لیکن دلیل قرآن ہی سے دیں گے. تو اب تم نے ابراہیم اور رسول کو دیکھ لیا، اب ذرا موسیٰ اور رسول کو دیکھنا. سورہ طٰہٰ 20واں سورہ. اذهب الی فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں، اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے. قال، یہ قال سمجھنا، قاف الف لام قال. موسیٰ نے دعا مانگی، موسیٰ نے دعا کی. قال کے معنی ذہن میں رہے. کیا دعا مانگی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار، موسیٰ نے دعا مانگی، پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان بنا دے، میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات ٹھیک ٹھیک سمجھ سکیں. سن رہے ہو نا موسیٰ کی دعا؟ وجعل لی وزیرا من اہلی، اور پروردگار میرے خاندان سے اور میرے اہل سے مجھے ایک وزیر دے دے. ہارون اخی، اس کا نام ہارون ہے اور وہ میرا بھائی ہے. سن لیا تم نے؟ آرام سے سن لیا. سورہ طٰہٰ 20واں سورہ، پیراگراف یاد رکھو گے، لیکن نہیں، اب نوجوان دوستوں کے لیے لفظ لفظ الگ کر رہا ہوں. وجعل بنا دے، لی میرے لیے، وزیراً ایک وزیر، من اہلی جو اہل بھی ہے میرے خاندان سے بھی ہے، اس کا نام ہارون، رشتہ وہ میرا بھائی ہے. تو موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مالک وہ اہل ہے، وہ میرے خاندان سے ہے، اس کا نام ہارون ہے، وہ رشتے میں میرا بھائی لگتا ہے. مالک اسے تو اسے میرا وزیر بنا دے. تو میں ہاتھ جوڑ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہوں کہ موسیٰ نام بتلا رہے ہو، رشتہ بتلا رہے ہو، اہلیت کی گواہی دے رہے ہو، تو خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ بھائی خود کیوں اپنا وزیر کیوں نہیں بنا لیتے؟ تو موسیٰ یہی کہیں گے کہ مجھے سفارش کرنے کا حق تو ہے، خود بنانے کا حق نہیں ہے. تو جب معصوم نبی اپنا وزیر خود نہ بنا سکے تو گنہگار امتیوں کو یہ حق کس نے دے دیا؟ لیکن موسیٰ کی یہ دعا ذہن میں محفوظ رہے. موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں. قالا کے معنی ابھی میں نے کیا بتلایا؟ موسیٰ نے کہا، موسیٰ نے دعا کی. یہ ذہن میں رکھنا. وجعل بنا دے، لی میرے لیے، وزیراً ایک وزیر، من اہلی میرے خاندان سے، ہارونا نام اس کا ہارون ہے، آخی وہ میرا بھائی ہے. یہ سب لفظ میں نے اس لیے الگ الگ کیے ہیں کہ تم انہیں اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لو. یہ ہے مقام موسیٰ علیہ السلام کا. اور اب وہ آیت پڑھوں گا جو ہزاروں مرتبہ تم نے سنی ہے. قال نہیں، قال رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. قال حبیب دعا مانگ. موسیٰ کے لیے کیا تھا؟ قال موسیٰ نے دعا مانگی. قال حبیب
دعا مانگ, رب ادخلنی مدخل صدق, مالک مجھے سچائی کے ساتھ مدینے پہنچا دے, وہ اخرجنی مخرج صدق, اور مالک مجھے سچائی کے ساتھ مکے سے باہر نکال دے. ہجرت کے وقت آئے تھے, وجل بنا دے لی میرے لیے من لدن کا اپنے پاس سے, سلطانن ایک طاقتور انسان, نصیرہ مدد کرنے والا. قول حبیب دعا مانگو. موسیٰ نے اپنی مرضی سے دعا مانگی, ٹھیک ہے نا, اور یہاں اللہ کا حکم ہے حبیب دعا مانگو. اچھا اب میں مالک سے پوچھ رہا ہوں کہ پروردگار تجھے تو معلوم ہے نا کہ تیرے حبیب کو ایک مددگار کی ضرورت ہے, تو دے دے. یہ زبردستی کیوں کہ دعا مانگو جب دوں گا, دعا مانگو, یہ دعا کیوں منگوا رہا ہے؟ کہا یہی تو بتلانا تھا کہ یہ وہ رسول ہے جو اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانگتا. تو جو رسول اپنی مرضی سے دعا تک نہ مانگے, کیا دین کو تمہاری مرضی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا؟ تو فرق سمجھ میں آ گیا موسیٰ میں اور محمد رسول اللہ میں. موسیٰ نے اپنی مرضی سے دعا مانگی اور میرے رسول نے حکم الہی سے دعا مانگی. لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور پڑھے لکھے مجمع کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. بھائی کس نے انکار کیا ہے یا اللہ مدد سے؟ آج تک کسی نے انکار کیا نہیں کیا. بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین, مدد اللہ کی, کسی نے انکار دنیا میں نہیں کیا. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد بھی, یا علی مدد بھی. یعنی ہم اس کے بعد دو مددیں اور تسلیم کرتے ہیں, اس سے انکار نہیں ہے. نعوذ باللہ, سپریم ہے اللہ, اللہ سپریم ہے. اب ذرا آیت پہ توجہ کرنا, خدا کی قسم تم بہت پڑھے لکھے ہو نا, تو اب ایک جملہ کہنے لگا غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے, غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. ہزاروں مرتبہ آیت سنی ہے نا تم نے, وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, نصیر کے معنی مددگار. تو رسول نے اللہ سے مدد نہیں مانگی, مددگار مانگا ہے. میرے رسول نے اللہ سے مدد نہیں مانگی, مددگار مانگا ہے, تاکہ غیر اللہ سے مدد مانگنا سنت رسول بن جائے, سنت رسول بن جائے. وجل بنا دے لی میرے لیے من لدن کا اپنے پاس سے, سلطانن کے معنی طاقتور, نصیرہ کے معنی مدد کرنے والا. اپنے پاس سے ایک طاقتور مدد کرنے والا مجھے دے دے. سن لیا تم نے؟ اب موسیٰ اور محمد کا فرق دیکھنا. چلو موسیٰ کی دعا کی طرف. وجعل, موسیٰ کی دعا, بنا دے لی میرے لیے وزیرن, ایک وزیر, من اہلی, میرے خاندان سے. اچھا موسیٰ نے کہاں سے وزیر مانگا ہے؟ خاندان سے, خاندان سے. تو موسیٰ کا وزیر آئے گا خاندان سے. اور اب میرے محمد کی دعا سنا, وجعل بنا دے لی میرے لیے من لدن کا اپنے پاس سے. میرے ترجمے پہ اعتبار نہ کرنا, جاؤ ترجمے والے قرآنوں میں دیکھنا, من لدن کا, مالک مدد کرنے والا دے اپنے پاس سے. تو فیصلہ ہو گیا کہ موسیٰ کا مدد کرنے والا موسیٰ کے خاندان سے آئے گا, اور محمد کا مدد کرنے والا اللہ کے پاس سے آئے گا. اب سمجھ میں آیا کہ مدد کرنے والے کو اللہ نے اپنے گھر میں کیوں پیدا کیا. مقام محمد عربی کو سمجھتے جاؤ. بھائی جتنی بڑی نبوت ہوگی اتنی ہی بڑی بشارت ہوگی. اگر نبوت محمد سمجھ میں آ گئی تو علی کی بشارت بھی سمجھ میں آ جائے گی. نہ ابراہیم مقابلے پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, نہ موسیٰ مقابلے پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, نہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہمت ہے کہ میرے نبی کے مقابلے پہ آ جائے, نہ نوح علیہ السلام کی ہمت ہے کہ میرے نبی کے مقابلے پر آ جائے. بھائی یہی سبب ہے کہ میرے نبی نے کہا انا انما انا بشر مثلکم, میں تم جیسا بشر ہوں, میں تم جیسا بشر ہوں. پڑھا لکھا مجمع ہے نا, ہزاروں مرتبہ تم نے یہ آیت سنی ہوگی, اور یہ آیت بڑا پریشان کرتی ہے. حالانکہ آیتیں تو آئی ہیں ہدایت کے لیے, پریشان کرنے کے لیے تو نہیں آئی ہیں. لیکن جس طریقے سے تفسیر کی گئی ہے تو اس آیت سے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی رسول تو ہم جیسا ہے. تو اب میں جملہ کہہ رہا ہوں, اور اس جملے کو قیامت تک کے لیے ذہن میں رکھ لینا. رسول نے کیا کہا؟ میں تم جیسا بشر ہوں. بھائی یہی تو ہے, میں تم جیسا بشر ہوں. میرے نبی نے یہ کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں, یہ نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو. یہ نہیں ہے. میرے نبی نے کہا میں تم جیسا بشر ہوں, یہ نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو. اور اگر کسی کے لیے کہا کہ میں تجھ جیسا تو مجھ جیسا, تو وہ کل پوری تاریخ میں ایک ہے. کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے یا علی انت منی وانا من, یا علی میں تجھ جیسا تو مجھ جیسا. تو اب کوئی دنیا کا نبی میرے اور تمہارے نبی کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. یہی وہ بات ہے. اب پھر آیت دے رہا ہوں اور پھر حوالہ نوٹ کرو, اور پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ جا کے دیکھ لینا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ, اب زیادہ زحمت نہیں ہے, جہاں لے آیا ہوں وہاں بات کو روکوں گا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. سورہ نحل 16واں سورہ, آیت کا نشان 89. اب وقت نہیں ہے ورنہ میں پوری آیت کا ترجمہ کرتا. آدھی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. نزلنا علیک الکتاب, حبیب ہم نے اس قرآن کو, اس کتاب کو تیرے اوپر اتارا ہے. سننا بھائی, محنت آج سوالت ہو جائے گی اگر یہ ترجمہ پہنچ گیا تو. نزلنا علیک الکتاب, حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر اتارا ہے. تبیانا لکل شیء,
اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے، اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے۔ ہدن یہ کتاب ہدایت ہے، رحمتن یہ کتاب رحمت ہے، بشرا یہ کتاب خوشخبری ہے، للمسلمین اسلام لانے والوں کے لیے۔ تو 4 صفتیں قرآن کی ہیں۔ تبیانا لکل شے، اس قرآن میں ہر شے کا بیان ہے۔ ہدن یہ قرآن ہدایت ہے، 2 صفتیں ہو گئیں۔ رحمتن یہ قرآن رحمت ہے، 3 صفتیں ہو گئیں۔ بشرا یہ قرآن خوشخبری اور بشارت ہے، 4 صفتیں ہو گئیں۔ کس کے لیے رحمت ہے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ اچھا، کس کے لیے ہدایت ہے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ کس کے لیے خوشخبری ہے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ تو 4 صفتیں ہیں قرآن کی للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ذہن میں رکھنا، للمسلمین ذہن میں رہے، اور اس سے مجھے کام لینا ہے، اور اب میں زیادہ زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ 4 صفتیں ذرا ذہن میں رکھنا۔ پہلی صفت، سارا بیان قرآن میں ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن بشارت ہے، 4 صفتیں ہیں نا۔ اب میں نے قرآن کی ورق گردانی شروع کی کہ میرے نبی کے فضائل کیا ہیں اور میرے نبی کی صفتیں کیا ہیں، تو بس زیادہ زحمت نہیں ہے، 4 صفتیں میرے نبی کی سن لو، بس زیادہ نہیں۔ قرآن کی صفت کیا تھی؟ سارا بیان قرآن میں ہے۔ میرے نبی کے لیے آواز دی، علمک ما لم تکن تعلم، حبیب سارا علم تجھے ہم نے دے دیا۔ تو سارا بیان قرآن میں، سارا علم محمد میں۔ قرآن برابر ہو گیا رسول کے، رسول برابر ہو گئے قرآن کے، ایک صفت میں برابر ہو گئے نا۔ اچھا سننا، ایک صفت میں قرآن برابر ہے رسول کے، رسول برابر ہے قرآن کے۔ دوسری صفت، ہدن یہ قرآن ہدایت ہے، حبیب تو لتہدی الی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم کی ہدایت کرنے والا ہے۔ قرآن ہدایت، محمد ہدایت کرنے والے۔ 2 صفت میں قرآن اور محمد برابر ہو گئے۔ تیسری صفت، رحمتن یہ قرآن رحمت ہے، اور حبیب تو وما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، قرآن رحمت، محمد رحمت۔ 3 صفتوں میں برابر ہو گئے، جیسا قرآن ویسے نبی، اور جیسے نبی ویسا قرآن۔ اچھا، آخری صفت قرآن کی کیا ہے؟ بشرا یہ قرآن بشارت ہے، خوشخبری ہے، حبیب تو سورہ احزاب 33واں سورہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، بھائی توجہات مبذول ہیں۔ حبیب ہم نے تجھے نبی بنایا، تجھے رسول بنایا، تجھے گواہی دینے والا بنایا، تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا۔ تو قرآن خوشخبری، محمد خوشخبری سنانے والا۔ تو 4 صفتیں قرآن کی محمد میں ہے یا نہیں؟ تو مجھے کہنے دو بھائی، میں مسلک کے درمیان رہ کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، جو میرے قرآن نے کہا ہے وہ میں کہنے کا عادی ہوں۔ تو جو صفت قرآن کی وہ محمد کی، جو صفت محمد کی وہی صفت قرآن کی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن اور محمد 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، جیسے رسول ویسا قرآن، جیسا قرآن ویسے رسول۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، چیز ایک ہے، نام 2 ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علم الہی، اللہ کا علم جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن کہلایا، جب نور میں ڈھلا تو محمد کہلایا۔ بھائی میری بات کو مان رہے ہو کہ جیسا قرآن ویسے محمد؟ میری بات تسلیم ہے نا؟ تو اگر قرآن لا رہے تو محمد لا رہے، اور اگر قرآن بے ہے تو محمد بے ہے، طے ہو گئی بات، اس میں 2 رائے تو نہیں ہے۔ اگر قرآن لا رہے تو میرا محمد لا رہے، اگر قرآن بے ہے تو میرا محمد بے ہے۔ اچھا، اب مجھے ایک جملے کا جواب دے دو کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اگر قرآن میں ممبر پہ بیٹھ کے قرآن میں غلطیاں تلاش کر کے تمہیں بتانے لگوں تو تم میرا حشر کیا بناؤ گے؟ بھائی مجھے بتلاؤ کہ جیسا قرآن ویسے محمد، جیسے محمد ویسا قرآن، قرآن بھی ہے محمد بھی ہے۔ اب اگر میں ممبر سے قرآن میں غلطیاں تلاش کروں اور کہوں نعوذ باللہ یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، تو یہ سارا مجمع مجھے کافر کر کے امام بارگاہ سے باہر کر دے گا۔ تو میں اگر قرآن میں غلطیاں تلاش کروں تو میں کافر ہو جاؤں، اور ملا اگر محمد میں غلطیاں تلاش کرے تو اسے مدرسے میں شیخ الحدیث بنا کے بٹھا دو۔ اذان کی آواز آ رہی، عصر کی اذان، اذان کی آواز کا احترام ضروری ہے۔ بھائی اذان کا فلسفہ بھی ذہن میں رکھنا۔ اب وہ کسی بھی فرقے کی اذان ہو، وہ ایک ہی قسم کی ذرا سا کہیں اضافہ ہو گیا، کوئی کمی ہو گئی۔ شروع میں کیا ہے؟ اللہ اکبر 4 مرتبہ، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے اللہ کی بڑائی کا اعلان، پھر خدا کی توحید کا اعلان، پھر محمد کی رسالت کا اعلان، پھر حی علی الصلاۃ نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح نماز کے لیے آؤ، بھائی ٹھیک ہے نا؟ خیر عمل کے لیے آؤ، بھائی یہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کا اعلان، اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ، توحید کا اعلان۔ تو اذان میں عقیدہ شروع میں ہے، عقیدہ آخر میں ہے، اور بیچ میں عمل ہے۔ تو بتلا دیا کہ جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو تمہارا عمل ہم تک نہیں پہنچے گا۔ اگر غلط عقیدے سے آ گئے تو عمل کو اٹھا کے منہ پہ پھینک دیں گے۔ دیکھو یہ آف دا ریکارڈ جملہ آ گیا تھا، تو میں نے چاہا کہ یہ پیغام بھی اپنے سننے والوں کو دیتا ہوا آگے بڑھ جاؤں۔ اچھا، تو فکر کہاں رکی تھی؟ کہاں رکی؟ جیسے قرآن ویسا محمد،
اور جیسے محمد ویسا قرآن. میں نے اب تک جو میسج دیا ہے مجھے امید ہے کہ میرا محترم معزز سننے والا مجمع یاد رکھے گا میرے اس پیغام کو کہ محمد رسول اللہ اور قرآن برابر ہیں. ٹھیک. اب میں بات بدل رہا ہوں. نہیں برابر نہیں, خدا کی قسم برابر نہیں. اب تم اور گھبرا گئے, اب تک تو میں کہہ رہا تھا برابر نہیں. میرے نوجوان دوست ہنس رہے ہیں تو انہیں ہنسنا چاہیے, بالکل ہنسنا چاہیے. تو اب تک تو میں دوسروں کے عقیدے کی بات کر رہا تھا, اب تو میں اپنا عقیدہ بتلاؤں گا. اور اگر میں قرآن سے نہ بتلا سکا تو دونوں برابر نہیں ہیں, قرآن اور محمد برابر نہیں ہیں. اب میں بتاؤں, محمد بڑا قرآن چھوٹا. محمد بڑا قرآن چھوٹا. تم پوچھو گے یہ میں نے کہاں سے کہہ دیا, تو چلو واپس آیت کی طرف. کوئی نئی آیت نہیں پڑھوں گا, صرف آیت کو تمہارے ذہن میں بیدار کر دوں گا. کیا تھی؟ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. رحمتن للمسلمین. قرآن کیا ہے؟ رحمتن للمسلمین. اور محمد کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یاد رکھو گے, میرے اس جملے کو یاد رکھو گے کہ قرآن چھوٹا ہے, میرا نبی بڑا ہے. قرآن ہے رحمتن للمسلمین, رحمت ہے مسلمانوں کے لیے. میرا نبی ہے رحمتن للعالمین, رحمت ہے سارے عالمین کے لیے. تو میں پھر دوہرا رہا ہوں, قرآن چھوٹا, میرا نبی بڑا. تو اب جو میرے نبی کی مسند پر آئے گا کیا وہ قرآن سے چھوٹا ہوگا؟ بھائی میں کسی اور کی طرف کیوں جاؤں, میں کسی اور کی طرف نہیں جاؤں گا. میں تو صرف ایک مثال دوں گا. بھائی 6,500 آیتیں آئیں, میرے نبی پر قرآن کی 6,500 آیتیں آئی ہیں نا. بھائی کسی آیت کے آنے پر میرا نبی کھڑا ہوا. بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, کیا اب بھی نہیں پہنچے؟ تو پورا قرآن آ گیا, کسی آیت کے لیے میرا نبی نہیں کھڑا ہوا. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی سیدہ آئی میرے نبی کو کھڑا ہونا پڑا. تو اب قرآن کی کسی آیت کے لیے میرا نبی کھڑا نہیں ہوا, لیکن جب بھی سیدہ آئی میرا نبی کھڑا ہو گیا. سیدہ کو پہچان گئے؟ نہیں بھائی ایک جملہ اور سنو, اگر سیدہ کو پہچان گئے اس کا شوہر خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب جانتے ہیں بیٹی میرے گھر میں بھی ہے, بیٹی تمہارے گھر میں بھی ہے. اور سب جانتے ہیں کہ میرے نبی نے کہا تھا بیٹیاں رحمت ہیں. ٹھیک ہے نا, بیٹیاں رحمت ہیں, بیٹے نعمت ہے. میرے نبی نے, اچھا پھر میں نے بورڈز دیکھے لکھے ہوئے مختلف شہروں میں, یہ بورڈ بیٹیاں رحمت ہیں, بیٹے نعمت ہیں. قول رسول البنات رحمت, یہ رسول کا قول ہے. بیٹیاں رحمت ہیں, والبنون نعمت, بیٹے نعمت ہیں. تو اگر میرے گھر میں بیٹی ہے تو وہ میرے لیے رحمت ہے, اور اگر تمہارے گھر میں بیٹی ہے تو وہ تمہارے لیے رحمت ہے. طے ہو گئی بات, طے ہو گئی بات. بھائی اب میرا جملہ سننا. میرے نبی کا لقب ہے رحمت للعالمین. جو عالمین کے لیے رحمت ہو اس کا نام ہے محمد, اور جو محمد کے لیے رحمت ہو اس کا نام ہے فاطمہ زہرا. اب پہچانا فاطمہ زہرا کو. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حبیب تو عالمین کے لیے رحمت ہے, تو جو عالمین کے لیے رحمت ہو اس کا نام ہے محمد رسول اللہ, اور جو محمد رسول اللہ کے لیے رحمت ہو اس کا نام ہے فاطمہ زہرا. تو رحمت تو دے دی, رحمت تو دے دی, لیکن کہنے کو بات ہو گئی کہ نعمت اٹھا لی. نعمت نہیں دی. رسول کو رحمت تو دے دی, نعمت نہیں دی. خدا کی قسم نعمت دی. کیسے کہتے ہو کہ نعمت نہیں دی؟ بھائی نعمت دی ہے داماد کی شکل میں. اب تم پھر دلیل پوچھو گے تو میں قرآن سے باہر نہیں جاؤں گا, قرآن سے باہر نہیں جاؤں گا. فاطمہ رحمت ہے, علی نعمت ہے. تم پوچھو گے کہاں لکھا ہے کہ علی نعمت ہے؟ ارے بھائی جب غدیر خم میں علی کی مولائیت کا اعلان ہوا تو آیت آئی یا نہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. غدیر نعمت, ولایت علی نعمت, غدیر منزل رضا رسول. جہاں ساری نعمتیں آ کے رک جائیں اس جگہ کا نام ہے غدیر. رکے رہنا خدا کے ہم. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. دیکھو میرے سننے والے دائیں بائیں گردنیں بھی ہلا رہے ہیں اور مجھ سے پہلے میرے الفاظ کو ادا کر رہے ہیں, تو ان سب سے پوچھنا آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. سوال کر رہا ہوں, کل تک ناقص تھا. یا سیدھی بات کرو, کسی مرور رعایت کی ضرورت نہیں ہے. جب قرآن کہہ دے تو قرآن تو حق ہے. جب قرآن کہہ رہا کہ آج کے دن میں نے مکمل کیا, آج کے دن, تو کل تک مکمل نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا ایک جملہ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا بھائی قرآن نے یہ کہا کہ آج کے دن, وہ دن تمہیں غدیر کا دن, غدیر کے دن دین مکمل ہوا. غدیر سے پہلے 18 ذی الحجہ سے پہلے دین مکمل نہیں تھا, ناقص تھا. اچھا لایا ہے کون دین؟ محمد رسول اللہ, وہ ہے وارث دین, ہے نا, وارث دین. اچھا تو نعوذ باللہ کا وہ بھی ناقص تھے. دین دھیرے دھیرے مکمل ہوا, اس سے کامل بنا ہے, لیکن وارث دین پہلے دن سے کامل تھا. ٹھیک ہے نا. دیکھو تم فیصلے کیا کرو, انتظار مت کرو کہ میں کوئی فیصلہ تمہارے سامنے رکھوں. فیصلہ خود کیا کرو. اور اتنا
सतह उमूमी पर उतार रहा हूं मैं बात को कि नौजवान नस्ल के दोस्तों के लिए कयामत तक के लिए एक दलील बन जाए। एक दलील दे रहा हूं, सुनना भाई। तो दीन गदीर में मुकम्मल हुआ, उससे पहले नाकिस था। वारिस दीन है मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं फिर सवाल कर रहा हूं, क्या वो भी गदीर के पहले नाकिस थे, तो बिल्ला बाद में मुकम्मल हुए? नबी वारिस दीन पहले दिन से मुकम्मल है। तो जब अल्लाह ने नाकिस दीन के लिए वारिस दीन कामिल रखा है, तो जब दीन कामिल हो जाए तो क्या नाकिसों के हवाले कर देगा? नाकिस दीन के लिए वारिस दीन मुकम्मल था, तो जब दीन कामिल हो जाए तो क्या नाकिसों के हवाले होगा? बस कामिलीन के हवाले होगा। सुनना, यही सबब है। आज के दिन मैंने दीन को कामिल किया, कल तक दीन कामिल नहीं था, कल तक नेमत तमाम नहीं थी। वह रजी तो लकुमुल इस्लाम दीना, और आज मैं तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हुआ। कल तक अल्लाह राजी नहीं था, मुझे माफ कर देना, हाथ जोड़ के कह रहा हूं। आयत का मफहूम तो यही निकलता है कि आज दीन मुकम्मल हुआ, नेमत तमाम हुई, अल्लाह राजी हुआ। कल तक दीन मुकम्मल नहीं था, नेमत तमाम नहीं थी, अल्लाह राजी नहीं था। तो मुझे जुमला कहने की इजाजत है कि कल तक ला इलाहा इल्लल्लाह था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह था, न दीन तमाम था, न नेमत मुकम्मल थी, न अल्लाह राजी था। इधर अलीयुल वलीउल्लाह आया, दीन भी मुकम्मल हुआ, नेमत भी तमाम हुई, अल्लाह भी राजी हो गया। तो मैंने ये वो आयत पढ़ी जो ऐलान विलायत के बाद आई, जब मन कुंतु मौला हो फहद अली मौला का ऐलान हो गया है। जब आयत आई थी अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैंने दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल किया, नेमत को तमाम किया, और आज मैं तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गया। ठीक है ना? ये ऐलान के बाद की आयत है। ऐलान के पहले की आयत क्या थी? हाँ, उधर से आवाज आई, अल्लाह मेरे सुनने वालों को महफूज रखे और वाकई लंबी उम्र अता करे और हिफ्ज़ व अमान में रखे। पढ़े लिखे लोग सामने बैठे हों तो पढ़ने का लुत्फ़ आता है। ये आयत है ऐलान विलायत के बाद की, और ऐलान विलायत से पहले की आयत क्या है? या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। हबीब पहुंचा दे। अच्छा, मैंने आदतन कह दिया हबीब पहुंचा दे। कहाँ है अभी? या अय्युहर रसूल, रसूल पहुंचा दे। सरकारी काम लेना है इसलिए सरकारी लफ्ज़ से याद किया। रसूल, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह। और अगर तूने नहीं पहुंचाया वो पैगाम, वो अगर तूने नहीं पहुंचाया तो तूने रिसालत नहीं पहुंचाई। ठीक है ना? वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, और अल्लाह तुझे लोगों के शर से महफूज रखेगा। यानी इतने पाकीज़ा मजमे से भी शर की तवक्को है। अच्छा भाई, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, अल्लाह तुम्हें लोगों के शर से महफूज रखेगा। ऐसा पाकीज़ा मजमा रसूल के साथ हज करके आ रहा है, और अल्लाह कह रहा है कि लोगों के शर से महफूज रखेगा। तो हाजी हैं मगर शर का इम्कान है। अच्छा भाई, अब मुझे अपने लफ्ज़ों में कहने दो, और यह जुमला ज़रा महफूज करना अपने ज़हनों के अंदर। हबीब अलीयुल वलीउल्लाह पहुंचा दे, और अलीयुल वलीउल्लाह पे शर होगा। आज तक हो रहा है, बस कुरान ने उस दिन कह दिया था, आज तक हो रहा है। तो हबीब अलीयुल वलीउल्लाह पहुंचा दे, और अलीयुल वलीउल्लाह पे शर होगा। रुके रहो। अलीयुल वलीउल्लाह पे शर होगा तो अल्लाह तुझे उस शर से बचाएगा। अच्छा भाई, अब मुझे माफ कर देना, ये मेरे आखिरी जुमले हैं। भाई, शर तो ला इलाहा इल्लल्लाह पे भी हुआ था, वहां नहीं कहा कि अल्लाह बचाएगा। शर क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे नहीं हुआ? शर वहां भी हुआ था। अल्लाह ने वहां वादा नहीं किया कि अल्लाह तुझे बचाएगा। कहता है हबीब कह दे अलीयुल वलीउल्लाह, अगर शर होगा तो मैं बचाऊंगा। तो मालिक ला इलाहा इल्लल्लाह पे शर हुआ, तूने बचाने का वादा नहीं किया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे शर हुआ, तूने बचाने का वादा नहीं किया। मालिक अलीयुल वलीउल्लाह पे शर होगा तो तू बचाएगा। बात क्या है? तो जवाब आया कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर जब शर हुआ तो बचाने वाला अली था। अब अलीयुल वलीउल्लाह पे शर होगा, बचाने वाला मैं हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीउल्लाह। देखो भाई, जिसकी समझ में जो कलमा नहीं आता उसका वो मुनकिर हो जाता है। भाई अगर समझ में आ जाए तो इनकार क्यों करे? अबू जहल की समझ में ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं आया, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का मुनकिर हो गया। अबू लहब की समझ में मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं आया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुनकिर हो गया। अब मैं आपको तारीख के कितने अबू गिनवाऊं?